بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا نہال کیا
سونگی نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی قضا لیلا کے قفس میں شکست بال کیا قضا لیلا کے قفس میں شکست بال کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا چمن سے پھینک دیا آشیاں نئے بلبل چمن سے پھینک دیا آشیاں نئے بلبل چمن سے پھینک دیا آشیاں نئے بلبل اجالا نئے بے کس بڑا کمال کیا اجاڑا نئے بے کس بڑا کمال کیا تیرا ستم زدہ کیا بگاڑا تھا تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگانے کو چم چہرہ میرا بحال کیا سگانے کو چم چہرہ میرا بحال کیا خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ موجود حاضرین، اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینی ماحول عطا فرمایا، مسلمانوں کے گھر میں ہمیں پیدا فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے کاش کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے اور اتنی ہی برکات ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے کئی افراد ایسے اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا ہے، جنہیں اللہ پاک نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بات کرنا، ان کے اعمال بجا لانا، وہ اللہ پاک کی رضا کو پانے کے لیے ہیں۔ وہ ہر عمل سے پہلے غور کرتے ہیں کہ اس میں میرے رب کی رضا کس قدر زیادہ ہے، پھر وہ اللہ پاک کی رضا کو پانے کے لیے اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ اللہ پاک پھر انہیں یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک پھر انہیں قرب کے ساتھ ایک اور شان بھی عطا فرماتا ہے کہ انہیں ولایت کا تاج بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک انہیں اپنا مقبول ولی بناتا ہے، اور پھر روئے زمین پر جتنے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ایک تعداد مسلمانوں کی بحمد اللہ تعالی ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اور آپ غور کریں کہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر تو ایک سوکھا پتا بھی ہلنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک سوکھا پتا بھی زمین پر گرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ سوکھے پتے کو بھی جب اذن باری تعالی ملتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اذن ملتا ہے، حکم ملتا ہے، تو وہ سوکھا پتا بھی شاخ سے جدا ہو کر زمین پر گرتا ہے۔ تو ہم غور کریں، اولیاء کرام سے جو محبت ہے، اولیاء کرام کی جو عقیدت ہمارے دلوں میں ہے، تو یہ خود سے ہے، یہ خود سے تو نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ اللہ پاک کا محض اللہ پاک کا فضل، محض اللہ پاک کا کرم ہے۔ جس پر اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، اللہ پاک کی عنایات ہوتی ہیں، تو اللہ پاک پھر یہ بندوں کو کمال عطا فرماتا ہے کہ اللہ پاک مومنین کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کی، اللہ پاک اپنے ولیوں کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سبحان اللہ۔ رب کریم فرماتا ہے بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء کرام کی جو محبت ہے، اولیاء کرام کی جو عقیدت ہے، یہ اللہ پاک ہی پیدا فرماتا ہے، اللہ پاک نے ہی لوگوں کے دلوں میں یہ محبت کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کی، اپنے ولیوں کی شان کو اس انداز میں بھی بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جسے اللہ پاک نے چن لیا ہوتا ہے، جسے اللہ پاک نے اپنا قرب خاص عطا کیا ہوتا ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، پھر اللہ انہیں یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو دلائل قدرت الہیہ کو دیکھتا ہے، جب وہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو رب کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، جب حرکت کرتا ہے تو اللہ پاک کی اطاعت میں وہ حرکت کرتا ہے، جب کوشش کرتا ہے اسی کے امر سے کوشش کرتا ہے جو اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر سے نہ تو اللہ کا ولی تھکتا ہے اور نہ ہی اس دل کی جو آنکھوں سے خدا کے سوا غیر کو دیکھتا ہی نہیں، یعنی کسی اور طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے خالق کی معرفت کی طرف ہوتی ہے، اپنے خالق کی عبادت کی طرف، اس کی ساری توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صفت اولیاء کی ہے کہ جب بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی، ناصر اور معین و مددگار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ بھی اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کے بہت سے معنی ہیں، ایک یہ کہ مستقبل میں انہیں عذاب کا نہ تو خوف ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ جس وقت دنیا غمگین ہوتی ہے، جس وقت دنیا پریشان ہوگی، ان پر خوف طاری ہوگا، وہ غم کی کیفیت میں ہوں گے، اللہ اس عالم میں اپنے پیارے بندوں کو، اپنے مقربین کو، اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ نہ تو مستقبل کا انہیں کوئی خوف ہوتا ہے عذاب کا، اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوتے ہیں۔ دوسری بات، مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر انہیں غمگین ہوں گے۔ تیسری بات، تیسرا معنی جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے، ان چیزوں سے اللہ پاک نے بچا لیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا سبب بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تین کے علاوہ مزید اقوال بھی تفاسیر میں بیان کیے گئے۔ مزید فرمایا آیت مبارکہ میں الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی ایک اور صفت کو بیان فرمایا، وہ ہے ولی وہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ متصف ہو۔ ایمان کا معنی ہے وہ صحیح عقائد جو قطعی دلائل پر مبنی ہوں، یعنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری بات، ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں وہ کرتا ہے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ کا ولی ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ ان کاموں سے بچ کے رہتا ہے۔ یوں مدنی چینل کے ناظرین سمجھیے کہ نیکی کی طرف اللہ کے ولی کی رغبت ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر نیکی کر لی جائے جو اس کی استطاعت میں ہے، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو اللہ کا ولی بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احادیث میں بھی دیکھیں کہ میں نے جو عرض کیا نا کہ یہ جو محبت ہے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت، آج کراچی میں عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس عاشقان رسول بڑے دھوم دھام سے منا رہے ہیں۔ والی کراچی کہا جاتا ہے، کراچی کے بادشاہ کہا جاتا ہے، کیوں نہ ہو وہ بادشاہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ میں ہیں۔ آپ نے جو دین اسلام کا کام
پوری دنیا میں کیا، اور خصوصیت کے ساتھ اہل پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں آ کر جو سندھ میں آ کر جو دین کا کام کیا، سبحان اللہ. آپ علم حدیث میں بڑے مہارت رکھنے والے ہیں. اللہ پاک نے یہ بھی کمال عطا فرمایا. اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے چلے جائیں، ان کی زندگی یعنی ان کی زندگی ختم ہوئے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی اللہ پاک کے ولیوں کی محبت اللہ کے فضل سے ہمارے سینوں میں ہے. آج بھی ان کی عقیدت ہمارے سینوں میں ہے. آج بھی ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی بحمد اللہ تعالی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس دھوم دھام سے مناتے ہیں. الحمدللہ اولیاء کرام کی آراس ہم مناتے ہیں، اولیاء کرام کو ہم یاد کرتے ہیں. ان کے مزارات پر اس نظریے، اس عقیدت اور اس اعتقاد کے ساتھ ہم جاتے ہیں، یہ یقین رکھ کر ہم جاتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے گا. ان کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعائیں مل جائیں گی، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے گا. ان کے صدقے اللہ پاک ہم پر رحمتیں فرمائے گا. ان کے صدقے ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی. ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر بار میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری آل اولاد میں سب میں برکتیں عطا فرمائے گا. یہ اللہ پاک کے ولیوں کی برکتیں ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، دیکھیں کیوں اولیاء کرام سے محبت کی جاتی ہے. ایک تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ولیوں کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائی. جبھی تو صدیاں گزر چکی ہیں اور آج بھی ہم الحمدللہ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی ان کا عرس منا رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر ان کا کمال کیا ہے، ان کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں استغاثہ کیوں کیا جاتا ہے، ان کے وسیلے کو کیوں پکڑا جاتا ہے، کیوں ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں. سنیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے ضعیف، کمزور، بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انہی میں سے ہے کہ یہ اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھائیں اللہ ان کی قسمیں پوری فرمائے گا. تو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں اس زمانے میں، اس معاشرے میں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، نیک بندے پائے جاتے ہیں کہ وہ اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے، اور اللہ ان سے کتنی محبت فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. فرمایا حدیث پاک میں، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس محبت کی ابتدا تو آسمانوں سے ہو رہی ہے. اس محبت کی ابتدا دیکھیں جبریل امین فرما، اللہ پاک ان سے محبت فرما رہا ہے، اللہ پاک کے پیارے اور معصوم فرشتے اس سے محبت فرما رہے ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے سے، اللہ پاک کے ولی سے. اور یوں اللہ پاک پھر جب مقبولیت زمین پر رکھتا ہے تو اہل ایمان اللہ کے اس نیک بندے سے، اللہ کے اس پیارے اور برگزیدہ بندے سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور روایت سنتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا. ایک روایت میں یوں ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں
جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں۔ میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو برا جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یوں اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو جب اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو یہ شانیں اور یہ رفعتیں عطا فرماتا ہے انہی پیاری پیاری ہستیوں میں کہ جن اللہ کے نیک بندوں کا جن کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں، انہی ہستیوں میں حضرت سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک پیاری ہستی ہیں۔ حضرت سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 98 ہجری میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ یوں سمجھیں کہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوتا ہے، اور واقعہ کربلا کے تقریباً 30-35 سال کے بعد 98 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی 35 سے 40 سال کے اندر اندر ہی آپ اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جو کہ امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ پانچویں پشت میں مولا کائنات علی المرتضیٰ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ نے جو حاصل کی اپنے والد صاحب کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں حاصل کرتے ہیں۔ علم حدیث کے ماہر تھے، جیسا میں نے شروع میں بھی کہا۔ آپ میں علم کے جوہر موجود تھے۔ آپ نے اپنے علم کی روشنیوں سے کئی افراد کو منور کیا، یعنی علم حاصل کیا اور پھر اس علم دین کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا۔ الحمدللہ آج فیضان مدینہ میں ماشاء اللہ کئی مدنی اسلامی بھائی، اہل علم اسلامی بھائی موجود ہیں۔ یوں کہیں کہ یہ علم دین کا جو سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے وللہ الحمد یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ علماء اس دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے، وہ تیار کرتے رہیں گے، وہ علم دین پھیلاتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نہایت ہی عابد، زاہد، متقی، بلند ہمت، دین کا درد رکھنے والے اور لوگوں پر انتہائی مہربانی فرمانے والے، شفقتیں فرمانے والے اور بے شمار برکتیں عطا کرنے والے، سبحان اللہ۔ آپ کا شمار تابعین یا تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ کے اخلاق کریمہ سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یعنی آپ کا وہ پیارا اخلاق تھا، آپ کا وہ پیارا کردار تھا کہ جس پیارے کردار نے لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ لوگ دین اسلام سے وابستہ ہوئے، دین اسلام کی طرف مائل ہوئے، سبحان اللہ۔ سندھ میں، اندرون سندھ پاکستان میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد جو ہے نا 2 ہجری میں ہوئی۔ سندھ میں 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو دین اسلام سے آپ نے وابستہ کیا، سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ راہ خدا میں نکلتا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کا ایک عرصہ آپ کی زندگی کا یوں صرف ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 760 عیسوی میں 400 افراد کے قافلے پر مشتمل لوگوں کے ساتھ آپ سندھ میں تشریف لائے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ خطہ سندھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل بیت کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے سندھ کی دھرتی کو اپنے قدموں کی برکت سے نوازا ہے، اور یہاں لوگوں کو کفر و شرک کی ناپاکیوں سے نکال کر دین اسلام کی روشن تعلیمات سے آگاہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور رب کریم کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنایا ہے، سبحان اللہ۔ یہ صحرا بھی
اہل بیت اطہار کے اس چشم و چراغ پر کہ جنہوں نے خطہ سندھ پر پہلا جو قدم رکھا، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر سجدہ ہے۔ 20 ذوالحجۃ الحرام 151 ہجری کو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع شہادت نوش کی۔ کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن میں آپ کا مزار پر انوار اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ کئی عاشقان رسول آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا ہی جاتا ہے۔ عاشقان رسول اس یقین، اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے گا، اللہ پاک ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حوالے سے ایک بڑا پیارا ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں ایک مشہور کرامت ہے، سبحان اللہ، اور وہ یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کا مزار شریف ہے، اور مزار کے پاؤں کی طرف یعنی قدموں کی طرف میں ایک کنواں ہے، اور وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے مریدین آپ کے مزار پر انوار کے پاس رہے کہ کہیں دشمن آپ کے جسم کو نکال نہ دیں، یعنی وہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے وہاں پر رکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن نکال نہ لے، جسم کی بے حرمتی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار اونچائی پر تھا، اس لیے مریدوں کو پانی لینے کے لیے، یعنی جب پانی لانا لے جانا کرنا ہے تو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا تھا۔ آپ کے وسیلے سے دعا کی گئی، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگی گئیں، تو ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنائی، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے مزار پر انوار میں پاؤں کی جانب بھی ایک میٹھے پانی کا کنواں جاری ہو گیا۔ آج بھی الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی وہاں پر جا کر وہ پانی سے سیراب ہوتے ہیں، کئی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، اور کئی یوں کہیں کہ غم زدہ جو افراد ہیں انہیں راحت کا سامان حاصل ہوتا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے یہ پیارے ولی ہیں جن کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ان کی محبت کو ہمارے سینوں میں جاگزیں فرمائے۔ اللہ کرے کہ ان کی محبت ہمارے سینوں میں کم نہ ہو۔ یہ وہ پیاری ہستیاں ہیں کہ بس ان کی محبت ہمارے سینوں میں بڑھتی چلی جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ان ہستیوں کے بارے میں کبھی ایسا ذہن میں آ جائے جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، کہیں وسوسوں کا شکار ہو کر اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے اولیاء جو ہیں، ان کے بارے میں نفرت نہ آ جائے۔ والعیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صحبت، کہیں شیطانی وسوسے، کہیں ایسا عمل کہ جو ہمیں اللہ کے ولیوں سے دور نہ کر دے۔ ہم نے تو اللہ کے ولیوں سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، ہم نے اللہ کے ولیوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، فرمایا کہ لو کان عبدین تحابا فی اللہ، کہ دو بندے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یعنی فاصلہ اس قدر زیادہ ہے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، لیکن ان کی محبتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اور جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے عمل کرنے والوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے کسی کو عطا کرے، اللہ کے لیے ہاتھ روک لے، اسے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی اہل ایمان کا تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اہل ایمان مسلمان اور بالخصوص اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کا انداز ہی یہ ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہر عمل، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بولنا، ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کے تقوی، ان کے سجدے، ان کا ہر عمل اللہ پاک کی رضا کو پانے والا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب بندہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتا ہے، کیوں اللہ والوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے لیے، کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ جب ان سے محبت کی جاتی ہے تو حدیث پاک ایک مضمون ہے، فرمایا کہ جب دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں رہتا ہے، لیکن محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟
فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو جمع فرما دے گا اور اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ کہ جس سے تو دنیا میں میری وجہ سے محبت کرتا تھا. آج الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے, اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اولیاء کرام کی محبت کو ہمارے سینوں میں پیدا فرمایا. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے نیک بندوں کی, اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائی ہے, اور اللہ کرے کہ یہ محبت ہمارے سینوں میں ہمیشہ رہے, ہمیشہ ہمارے سینوں میں قائم دائم رہے, آخری سانس تک ہماری اللہ پاک کے نیک بندوں سے, اللہ پاک کے ولیوں سے یہ محبت ہمارے سینوں میں قائم دائم رہے. اور پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے, دین کا جذبہ عطا فرمائے, علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علم دین کو آگے بڑھانے کی, آگے پھیلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائے, غلطی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیبہ کو جا رہا ہے شیطان میرے نبی کا, سب گنگنا رہے ہیں نغمہ میرے نبی کا, سب گنگنا رہے ہیں نغمہ میرے نبی کا. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین, الحمدللہ 6 جون 2026 کو فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوا جس میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی. کچھ نے اپنے تاثرات دیے, آئیں ان کے تاثرات سنتے ہیں. میرا نام محمد نبیل عطاری ہے, میں یو کے لنڈن سے تشریف لایا ہوں. میرا نام محمد حسنین عطاری ہے. میرا نام شمشیر علی عطاری ہے. میرا نام غلام محی الدین عطاری ہے, میں سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں. ڈاکٹر محمد عثمان صدیق مدنی. محمد علی رضا طاری فیصل آباد. ہم وہاں سے لائیو مدنی مذاکرہ دیکھتے تھے, پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, لیکن آج یہاں پہ مدنی مذاکرے میں حاضری ہوئی, امیر اہل سنت کے سامنے تشریف آوری ہوئی, تو ہمیں روحانی اور قلبی سکون ملا. آج ماشاءاللہ جتنے اساتذہ ناظمین یہاں پہ موجود ہیں اور جو لائیو ہم پیر صاحب کی زیارت کر رہے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. علمی, عملی, اخلاقی رہنمائی, اس کی تربیت فرمائی اور دلی تسکین حاصل ہوئی. امیر علیہ سنت احمد برکاتہ العالیہ کی صحبت سے لاکھوں افراد نمازی بنے, نیک بنے, اور ان کی صحبت میں بیٹھ کے الحمدللہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, علم دین کا جذبہ ملتا ہے. اس صاحب کی صحبت کے اندر جب بندہ بیٹھتا ہے تو بندے کو نیکیوں سے اور بھی زیادہ رغبت ہو جاتی ہے, گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے. یہاں پہ آ کے ایک روحانیت ہے, جس نے مدینہ پاک دیکھا ہو تو اسے یہاں پہ آ کے مدینہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. یاد مدینہ اور غم مدینہ میرے سنت کی یہاں پہ فیضان مدینہ میں آ کے ملتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مدینہ کا غم ہوتا کیا, وہ ہمیں میرے سنت نے عطا کی ہے, مدنی مذاکروں نے عطا کی ہے. سب سے پہلے تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے فضل سے یہاں پر حاضر ہوئے, اور جیسے کمپیوٹر کے اندر ریفریش کا بٹن ہوتا ہے, جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو وہ ایسے لگا کہ ہم بالکل ہی ریفریش ہو چکے ہیں. یہاں پر آنے سے جو قلبی سکون ہے وہ دل کو ملتا ہے. اور ان یہاں کی فیضان مدینہ کی بہاروں کہ کیا ہی کہنے, واقعتاً کسی نے کیا خوب کہا تھا, فیضان مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ کی یاد آتی ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ دل کرتا ہے واپسی نہ جاؤں یہاں سے. مدنی مذاکرہ جو ہے یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. اس سے نہ صرف نوجوان بلکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے آج مدنی مذاکرے میں ایک چھوٹا سا کارٹون کا کلپ چلایا گیا جس میں وہ کارٹون کے ذریعے بچہ جو ہے امیر علیہ سنت سے سوال کر رہا تھا. اس کے ذریعے چھوٹے بچے جو ہے ان کی بھی دلچسپی بڑھتی ہے کہ ہم بھی مدنی مذاکرہ دیکھیں گے, اس میں کچھ اینیمیشن کارٹون ٹائپ چیز ہوگی جس کے ذریعے جو ہے ہم بھی سبق سیکھیں گے اور امیر علیہ سنت سے سوال کریں گے, اور امیر علیہ سنت اس کا سنت و برا اور حکمت برا جو ہے وہ جواب عطا فرمائیں گے. الحمدللہ آج جو مدنی مذاکرے میں سیکھا وہ بہت ہی اہم مدنی پھول تھا کہ اپنے ماتحت اور اپنے شگیر سے تحفہ لینے میں کیا کیا احتیاط آپ کے مد نظر ہونی چاہیے. مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کے ساتھ انسان کی اخلاق